अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। पाकिस्तान में 3.5 लाख पढ़े लिखी अवाम पाकिस्तान छोड़ गई। ऐसी क्या कशिश है बाहर के ममालिक में कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम पाकिस्तान छोड़कर बाहर कमाने जाने को तरजीह दे रही है। क्या नौजवान यहाँ पर कमा पाएगा? जानेंगे आज के प्रोग्राम में नौजवानों की आवाज़ बनाम सरकार। नाज़रीन, डिग्रीज़ ले लेते हैं हम, और डिग्रीज़ लेने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में उस डिग्री का एज सच हमें मुतबादिल जो पैसा है वो नहीं मिलता, और अगर हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि बिज़नेस के हवाले से ले लेते हैं डिग्रीज़, और उस बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ यहाँ पर डेवलप करते हैं, और कुछ लोग उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, कुछ उसमें नाकाम भी हो जाते हैं। तो पहले हम देखते थे दौरों में कि लोग बाहर किस तरह जाते थे। लोग बाहर वो जाते थे जिनको बाहर नौकरियां तलाश करनी पड़ती थीं। वो लोग जो मिस्त्री मज़दूर हुआ करते थे, मेमार होते थे, वक्त के मेमार बाहर जाकर कमाते थे, और कमाने के बाद एक ज़रा मुबादला पाकिस्तान भेजा करते थे। मगर आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी पाकिस्तान छोड़ने को तैयार है, और दूसरी जानिब कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पाकिस्तान में रहकर जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स से ही जानते हैं कि डिग्रीज़ ले रहे हैं और क्या फ्यूचर है उनका। तो दोस्तों, मुझे ये बताओ कि डिग्री आप ले रहे हैं, माशाल्लाह से आप पास आउट हो गए, ग्रेजुएट हो गए हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं अपना? यहाँ पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं रहना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर ही जाना है। अप्लाई वगैरह कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या यूके वगैरह वाली साइड पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ के जो हैं 15,000 20,000 ये हमें जॉब्स मिल रही हैं, और इंटर्नशिप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए इससे अच्छा हम बाहर ही चले जाएँ, वहाँ जाके हम अच्छा अपना अर्न भी कर सकते हैं, और ख़ुद को भी हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बाहर जाना, पहला ही बच्चा जो है वो कहता है कि डिग्री जो है हम बाहर लेकर जाएंगे और बाहर जाके कमाएंगे। क्या कहेंगे कि यहाँ पर रहना है या बाहर जाना है? बाहर जाना है। बाहर जाना है जी। क्या वजह? क्योंकि सर मेरा बड़ा भाई भी बाहर है, तो हमने वहीं पे, हमारा बिजनेस है, वहीं पे जाना है। यानी कि भाई बाहर, तो जाहिर सी बात है उनको देखते हुए आप भी बाहर जाना चाहते हैं। जी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई वहाँ पर कमा रहा हो और आप यहाँ पे कमाएं? यहाँ पे कोई है नहीं ज़रिया कमाने का। ये है स्टूडेंट्स की सोच। क्यों? वो इसलिए कि हुकूमत ने कोई ऐसा ज़रिया नहीं बनाया कि जिससे स्टूडेंट जो वो कमा सके। दोस्त, आप क्या कहोगे कि बाहर जाना है या पाकिस्तान में रहना? बाहर जाना भी बेहतर है, लेकिन अगर आप बाहर जैसी इनकम पाकिस्तान में जनरेट कर सकते हो तो पाकिस्तान में बैठ के आप बाहर की मार्केट में काम कर सकते हैं। लाइक ई कॉमर्स हो गया, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं, वही करेंसी आप पाकिस्तान में बैठे कमा सकते हैं। जिसके पास ज़राए वसाइल नहीं है पाकिस्तान में, वो फिर बेस्ट ऑप्शन जो है वो बाहर ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमने डिग्री की हैं उसकी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है। उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 1.5 2 3 साल चाहिए होता है। जो बिगनर होते हैं उनको वो जस्ट 25-20,000 पे ही रखते हैं। इससे अच्छा फिर ये है कि बंदा ऑनलाइन कर ले, नहीं तो फिर बाहर चला जाए। आपकी सोच ये है कि आप यहाँ रह के कमाना चाहते हैं? अगर यहाँ रह के वो जो मेरी अपना गोल है वो अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना फिर बाहर इंशाल्लाह। ये एक पॉजिटिव साइन नज़र आया कि अगर हमें यहाँ मिल जाता है तो फिर हम पाकिस्तान ही रहेंगे। अब फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। बच्चों, आप ये बताएं कि ग्रेजुएट हो गई, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ीमेल्स अब घर से तो इतना नहीं मिलता हम लोगों को, मतलब हम बाहर जाएं और बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक लाइफ शुरू करें। तो आई थिंक सो पाकिस्तान में रह के ही ज़्यादातर के कुछ होने चाहिए यहाँ पे हमारे पास भी ऐसे मौके कि हम कुछ करें, लेकिन होप सो देखें आगे शायद बाहर ही करें। यानी कि मौके जो है वो मिला जुला रुझान है जी। मौके ख़वातीन को तो देने चाहिए कि ख़वातीन का बाहर रहना एक बड़ा मुश्किल होता है। क्यों जी, आप क्या समझती हैं कि आप यहाँ पर रहेंगी या बाहर जाएंगी? पाकिस्तान में रहना बेहतर है, क्योंकि बाहर जाना जो है ज़्यादा मुश्किल बात है। तो पाकिस्तान में रहेंगी तो अगर मौके मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर कौन जाता है। फैमिली से दूर, हर चीज़ से दूर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर पाकिस्तान में है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जॉब जो है मिलती नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में मौका मिले तो बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान में मौका मिले तो बहुत बेस्ट है। ये है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अब मज़ीद उनके दूसरों स्टूडेंट्स के पास भी चलते हैं। दोस्त, क्या कहेंगे कि ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, सबका यही है कि मिला जुला रुझान है
کہ کچھ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہم رہ کر کما سکتے ہیں تو زیادہ ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو باہر جائیں اچھا کمائیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر رہ کر کمائے یا باہر جا کر کمائے؟ دیکھیں اگر بات ہے کمانے کی تو ڈیفینیٹلی ہم یہی کہیں گے کہ جو مواقع آپ کو پاکستان میں ملتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کے سینیریوز ڈیفرنٹ ہے. جو آپ کو باہر جا کے ملیں گے اس کے ڈیفرنٹ ہے. وہاں کا ایک جب یہاں پہ آ کے 300 بنتا ہے نا تو آٹومیٹکلی آپ چاہیں گے کہ یار نہیں پاکستان میں چھڈو ہم باہر چلتے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے. اس کے بعد یہ جب آپ باہر جاتے ہو ان اے سینس کہ آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہے، آپ ایک اچھا کسی بھی فیلڈ کے اندر پرفارم کر رہے ہو، تو آپ کو وہاں کی گورنمنٹ نہ صرف آن کرتی ہے بلکہ وہاں کا ایک جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کا پاکستان سے بہت درجے بہتر بھی ہے. لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہمیں یہاں پہ کوئی اچھے مواقع ملتے ہیں تو اسٹوڈنٹس نہیں جائیں گے باہر، وہ یہیں پہ اپنے آپ کو جو ہے زیادہ گروم کریں گے اور یہیں پہ اپنے آپ کو زیادہ سیٹل کریں گے. تو یہ بتائیے گا کہ اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں، دیکھیں آپ نوجوان ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی اسپیڈلی یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مختلف اقسام کے طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی کنسلٹنسی کے بہانے جاتا ہے، کوئی پڑھائی کے بہانے جا کے وہاں پہ کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ڈنکی کے لگا کر جاتا ہے. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کیا کردار ہے اس میں جو اسٹوڈنٹس یہاں سے اس طرح نکلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی گورنمنٹ کے معاملات کے اوپر تو ہم اسی وقت مایوس ہو جاتے ہیں جب ہمیں ہمارے بہت سارے پالیسی میکرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو سب سے زیادہ اچھی ایکسپورٹ ہے وہ ہماری یوتھ ہے. وہ برین ڈرین کو اپنی ایک ایکسپورٹ بنا کے جو پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. سر وی ڈونٹ ہیو اے پالیسی. ہمارے پاس ہم ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ پیدا کر رہے ہیں، اس کو کہاں پہ کنزیوم کرنا ہے، کہاں پہ اس کی کھپت لگانی ہے، ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک بچہ ایک گریجویٹ ہوتا ہے اس کو سرٹن فیلڈ کے اندر یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ کی کوالٹی ایجوکیشن امپروو ہونی چاہیے تھرو آؤٹ دا کنٹری. اسپیسیفکلی جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کو امپروو ہونا چاہیے. پھر آپ کی جو پبلک کی ریسرچ ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی یا پرائیویٹ کی جو ریسرچ ہے، اس کو فنڈنگ آپ کی ہر سال HEC کٹ لگاتی جا رہی ہے. وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. یہ کام ہونا چاہیے. جو یونیورسٹیز کو فنڈنگ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے یونیورسٹیز میں مواقع پیدا نہیں ہوتے. آپ اگر دیکھیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر جو زیادہ گریجویٹس کو جو پیسے ملتے ہیں یا ان کو جو وہاں پہ اسٹائپنڈ ملتا ہے وہ ان کو وہاں پڑھنے کی مد میں نہیں مل رہا ہوتا، وہ ریسرچ کی مد میں مل رہا ہوتا ہے. اگر یہی پیسہ ہماری گورنمنٹ ہماری یونیورسٹیز کو دے گی تو اسٹوڈنٹس کو یہیں پہ ریسرچ کی جو ہے وہ اسٹائپنڈ ملنا اسٹارٹ ہوں گے، وہ باہر جائیں گے ہی نہیں. تو یہ پالیسی لیک آف پالیسی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے اس وقت ایشو ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. جی تو ناظرین، اگر حکومت اپنی پالیسیاں تبدیل کرے اور میسر پالیسیاں اپنائے تو پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایسے کارنامے کر کے دکھائیں گے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. وقت تو ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اب بات کریں گے ہم لیگل ایڈوائزر سے کہ قانونی داؤ پیچ میں کس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے یا باہر جو ملک سے باہر جا رہے ہیں لوگ اس حوالے سے کیا کچھ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکیلوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ جو بیرسٹرز ہیں باہر جا کے ڈگریز لیتے ہیں تو کیا وہ پاکستان واپس آتے ہیں، تو ان میں سے کتنے فیصد جو ہیں وہ پاکستان واپس آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ ارسلان صاحب موجود ہیں. ارسلان، پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. ارسلان، یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو یوتھ ہے وہ کس طرف دیکھ رہی ہے؟ کیا باہر کمانے کو زیادہ دیکھتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم وکالت کے لحاظ سے بات کریں تو بیرسٹری کہی جاتی ہے کہ باہر سے ڈگری کر کے ہم آئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ باہر ڈگری کرنے جاتے ہیں LLB کی تو وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں. تو کیسا رجحان دیکھتے ہیں وکلا کے اندر اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، محنت جو ہے، ہارڈ ورک، اس کا کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ چاہے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مطلب محنت کریں کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ ایڈوکیسی ہے، چاہے وہ کوئی اور پروفیشن ہے یا کوئی جاب وغیرہ ہے، فائن، یا آپ روزگار کے حصول کے لیے کسی بھی سینس میں باہر کے ملک میں جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ باہر کے ملک میں شاید آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں کوئی بندہ محنت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا اتنا مطلب لائک مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر کے ملک جا کے
ٹھیک ہے, کچھ اپنا نام بنا لوں گا یا میں کوئی کام کر لوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی دشواری ہیں. اگر کوئی بندہ یہاں آلریڈی محنت کر رہا ہے, اس کی ہارڈ ورک, اس کی مطلب جو اس کی رگ رگ میں اگر موجود ہے, وہ بندہ اگر خواہاں ہے باہر جانے کا, یا اگر اس کو کوئی بیسٹ اپرچونٹی ملتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں قسمت آزمانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی اچھا, اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے باہر چلے جائیں تو کنسلٹنسی والوں سے رابطہ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی کہ کنسلٹنسی والے جو ہیں وہ انہیں لوٹ کے کھا گئے اور بندوں کو جو ہے وہ باہر نہیں بھیجا, اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے سب کچھ دینے کے بعد, لٹانے کے بعد پھر وہ قانونی راستہ اپنا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان کا قانون جو ہے وہ کس حد تک میسر آتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک جو کہتے ہیں کہ ایک کنسیپٹ ہے کیویٹ ایمپٹر, مشتری ہوشیار باش, کہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کام آپ کرنے لگے ہیں, کوئی پروسیس اڈاپٹ کرنے لگے ہیں, تو آپ اس کو ویریفائی کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کسی رجسٹرڈ ادارے سے آپ کنسلٹنسی لینے لگے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ پراپر لائسنسڈ ہے. ایون یہ ایف آئی اے کی اگر ہم سائٹس وغیرہ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی لسٹ اویزہ ہوتی ہے. فائن, اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ وہ نہیں کر پا رہے, تو آپ کسی بھی اپنے مطلوب جو آپ کی جورسڈکشن میں سرکل موجود ہے, آپ وہاں جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا کیا یہ ادارہ رجسٹرڈ ادارہ ہے. دیکھیں, چاہے آپ تعلیم کے حصول کے لیے جائیں, چاہے آپ روزگار کے حصول کے لیے جائیں, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ رجسٹرڈ پروموٹر یا رجسٹرڈ لائسنسڈ پرسن سے آپ وہ ویزا لے رہے ہیں یا پروسیس کروا رہے ہیں. اگر آپ وہ بندہ رجسٹرڈ نہیں ہے, پراپرلی لائسنس نہیں ہے, تو اوکے فائن, وہ بندہ جو ہے وہ انلیگل کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں, وی آر لیونگ ان الحمدللہ 2026, ہر کسی کے پاس موبائل بھی موجود ہے, انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی موجود ہے, میڈیا اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور ہمارا ادارہ, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں مطلب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ٹو اویئر دا جنرل پبلک. ہم نے اویئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اویئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چاہے روزگار کا حصول ہو, چاہے آپ نے مطلب کوئی ایڈمیشن وغیرہ لینا ہے, پڑھائی کے معاملات ہیں, باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, کسی فرد واحد کو بھی پیسے دینے سے پہلے فائن آپ اس کو ویریفائی کر لیں تھرو اینی اینگل. اوکے فائن, اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ کوئی بندہ اب یہ انٹرویو سن رہا ہے اور اس نے یہ چیز ویریفائی نہیں کی, ابھی اس کا ان پروسیس ہے, تو وہ دوران پروسیس جو ہے وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکتا ہے کہ کیا میں جس کے تھرو یہ کام کروا رہا ہوں وہ رجسٹرڈ لائسنسڈ پرسن ہے, اس کے پاس پرمیشن ہے متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک سوال آتا ہے, ہیومن اسمگلنگ یا جسے ہیومن ٹریفکنگ کہتے ہیں, اور غیر قانونی امیگریشن, اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, ایک جو مطلب اسمگلنگ ایز پر دا نیم از کنسرن کہ وہ تھرو آؤٹ انلیگل ہے, وہ کسی اور طریقے سے مطلب جو ریکگنائزڈ وے نہیں ہے, سمندری کو ڈنکی لگا کے تو اس کو تو ہم اسمگلنگ کر دے مطلب کا نام دے دیتے ہیں. جو ہے غیر قانونی امیگریشن, فائن, دیکھیں ہے تو وہ بھی سسٹر کنسرن اسی کا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شاید میرے اکارڈنگلی ایز پر مائی اوپینین آپ نے کوئی ڈاکومنٹس فیک بنائے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی اس میں فورجری کر کے جا رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے. دیکھیں, اگر تو آپ نے آپ کو کسی ایجنٹ نے گائیڈ کیا یا آپ کو کسی مسٹر ایکس وائی زی ایکیوز نے گائیڈ کیا اور آپ نے فورج ڈاکومنٹ کی بہاف پہ جانے کی کوشش کریں گے, بیسیکلی اٹیمپٹ کریں گے, اور آج کل جتنی الحمدللہ سختی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اس طرح کی جس طریقے کے دیکھیں حادثات پیش آ رہے تھے سامنے, تو دس واز دا نیڈ آف دا ٹائم ٹو میک اے کریک ڈاؤن اگینسٹ آل دا رانگ ڈوئرز. جی, اگر اسے دیکھیں کہ غیر قانونی امیگریشن کو اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ نے یہاں سے اسٹوڈنٹ ویزا لیا مگر وہاں جا کے اسکپ ہو گئے اور کاروبار کرنا شروع کر دیا, نوکری کرنا شروع کر دی, کیا یہ غیر قانونی امیگریشن میں آئے گا؟ جی بالکل ہی اس میں لائے کرے گا کہ آپ نے دکھایا کچھ اور کیا کچھ, یا اس کے بعد آپ اسکیپ کر گئے, یا اس کے بعد کچھ بھی آپ نے انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ اسی کی ڈیفینیشن میں کور ہوگا. اچھا, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ قانون کے اندر ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں اور پاکستان ڈپورٹ ہوتے ہیں, تو کیا پاکستان کا قانون بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے؟
جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو پہلی بات یہ کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں وہ الحمدللہ ایسے رانگ ڈوئرس کو ایئرپورٹ کی جو باؤنڈری ہے اس کو کراس ہی کرنا نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, اگر وہ اس طرح کی کسی اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں کسی طور, سپوز کوئی ایسے لائکلی ٹو بی اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایکس وائی زی سچویشن ہوتی ہے, اس میں اگر وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر پراپر لیگل کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی رانگ ڈوئر کسی سے پیسے اینٹتا ہے, ٹھیک ہے, اور خود کو رجسٹرڈ جو پروموٹرز وہ شو کرتا ہے, تو اس کے خلاف امیگریشن آرڈیننس کے تحت کارروائی ہوتی ہے جس میں 14 سال تک سزائیں موجود ہے. اس کے ساتھ اگر ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 جو نافذ العمل ہے, اس میں بھی اگر کوئی وکٹم کو لے گیا نوکری کے جھانسے میں, اس کے بعد اس سے کوئی فورس لیبر کرائی یا اس کے ساتھ کوئی انلیگل کام انکلوسیو آف پروسٹیٹیوشن کرایا, یا اس سے جو ہے اس کے گھر والوں سے پیچھے سے تاوان مانگا گیا, دیر آر ملٹیپل کیسز جو رپورٹ ہوئے, دیر آر ملٹیپل کیسز جس میں ایف آئی اے نے مطلب اویئرنیس دی, میڈیا نے اویئرنیس دی کہ اگر اس طرح کا کوئی فیملی شکار ہوتی ہے, کوئی ان سے تاوان مانگا جاتا ہے یا ان سے ویزے کے نام پہ پیسے لیے جاتے, پہلی بات ہے دینے نہیں ہیں, اگر دے دیے ہیں دے بیٹھے ہیں, آگے سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے, رینسم اماؤنٹ, تو آپ میٹر کو رپورٹ کریں. آئی ہیو سین مینی کیسز جس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تابڑ توڑ کاروائیاں کرتے ہوئے ایسے رانگ ڈوئرس کو گرفتار کیا, اس میں ملوث ایجنٹس کو پکڑا, اس کی پوری ٹریل کو پکڑا. اسی کے ساتھ ہی یہ بھی تو آتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ بہت سلو کام کرتی ہے. جی ہم تو 8 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا پیچھے بھاگ رہے ہیں ایف آئی اے کے, ہمارا کیس نہیں رجسٹرڈ ہوا, کیس رجسٹرڈ ہوا تو جی ابھی وہ آئی او کے پاس پڑا, آئی او کہتا ہے کہ جی میرے سر پہ اور کام ہے, میں کس طریقے سے کارروائی کو دیکھوں. تو یہ کہاں تک دیکھتے ہیں آپ کہ ایف آئی اے کام کرنے میں سست کیوں ہے؟ دیکھیں ایک پروسیجر ہے, پولیس کا پروسیجر ہے کہ پہلے جو ہے وہ کمپلینٹ لیتے ہیں, پہلے پرچہ در رجسٹر کرتے ہیں, اور پرچہ در رجسٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اور اس کے اندر تو میں وہی بتا رہا ہوں, پولیس میں تو بڑی اسپیڈلی ہوتا ہے, وہ اسپیڈلی ہوتا ہے. جو ایف آئی اے کا پروسیجر ہے وہ جہاں پہلے ان کی کمپلینٹ جاتی ہے وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں, ویریفائی ہونے کے بعد اس کو انکوائر کرتے ہیں, پریلیمنری جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کر لیتے ہیں. سپوز کمپلیننٹ اوبلیگ وٹنسز کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں, بینکنگ ریکارڈ منگوا لیا جاتا ہے, اور جو ہے ایکیوز کو بھی بعض اوقات 6 مہینے کیوں لگ جاتے ہیں. میں اس کا جواب, دیکھیں ایڈمیٹڈلی پریشر آف ورک بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پریشر آف ورک, کچھ ڈپارٹمنٹ سے سپوز مطلب بینک سے ریکارڈ طلب کرنا, ان کو کمپائل کرنا, اس کی سی ایف آر بنانا, اس کی لیگل اپینین لینا, اس کی ریجیکشن, اس کی ایکسیپٹنس, یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے وہ چونکہ بعد از انکوائری ہوتی ہے, اس کو بہت مضبوط ایف آئی آر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو دیر آر ملٹیپل کیسز, میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اب بھی تابڑ توڑ کاروائیاں کی الحمدللہ, اور رانگ ڈوئرس کو سنپ کیا, ان سے ریکوریاں کروا کے وکٹمز کو جو ہے وہ دلوائی. جی شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے لیگل ایڈوائزر کے طور پر بات سنی کہ قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جانا ہے تو لیگل طریقے سے جائیں, نہیں تو بعد میں خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتتی ہے. وقت ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم پہنچے ہیں یونیورسٹی, اور یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیاں کسی بھی بیرونی ملک کی یونیورسٹی کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو ان کی پڑھائی کا لیول جو ہے وہ کم نہیں ہے. اور پھر بھی کیوں ایسا ہے کہ یہاں سے بچے جو ہیں وہ باہر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ وائس چانسلر میاں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر آصف علی موجود ہیں, جو کہ خود ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہیں کہ انہوں نے باہر سے ڈگریاں لیں اور بجائے باہر رہنے کے پاکستان آ کر پاکستان کی خدمت کرنا جو ہے وہ انہوں نے اپنی اولین ترجیح سمجھا. تو سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. ڈاکٹر صاحب, ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ڈگریاں باہر سے لیں, اور کون کون سے ممالک آپ پھرے, اور اس کے بعد پھر پاکستان ہی کیوں چوز کیا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ باہر کے ہو کے رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو میرے خیال کو مشکل سوال نہیں ہے
अपना घर हर किसी को प्यारा होता और अपना मुल्क भी प्यारा होता। तो जो राहत, जो सुकून, जो लाइफ ज़िंदगी में इसकी मज़ा है ना अपने घर में रहने का, अपने मुल्क में रहने का, तो वो कहीं और नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जी जो हमारा मुल्क है उसको अगर हम में कोई कैपेसिटी बिल्ड हुई है, अगर कुछ हमने यहाँ सीखा है, तो हमारी कौम का, हमारे मुल्क का हम पे हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको पे बैक करें। तो इसमें मुझे तो कोई कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रही कि मुझे अपने वतन के लिए काम करना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किया भी है और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। अच्छा, आप हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है कि ज़राअत के शोबे को आप इतना आगे ले गए कि दुनिया में आज ज़राअत अगर देखा जाए तो वो जनूबी पंजाब के अंदर एक आला मकाम जो उसने हासिल कर लिया, जबकि पहले नज़रअंदाज किया जाता था। तो इसी लिहाज से क्या समझते हैं कि और भी तो यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पर भी तालीम दी जाती है, तो बच्चे बाहर जाना क्यों प्रेफर करते हैं? वो कहते हैं कि हमने यहाँ से 4 साल डिग्री ले ली या मास्टर्स एमफिल कर लिया, अब हम नौकरी के लिए बाहर जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 डिफरेंट एंगल के सवाल हैं। एक तो नौकरी के लिए बाहर जाना और दूसरा तालीम के लिए जाना। तालीम के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि जी हमारे नबी ने कह दिया कि जनाब तालीम हासिल करो, इल्म एक बुनियाद है। और कुरान पाक कहता है अफला तफक्करून, तुम गौर क्यों नहीं करते, फ़िक्र क्यों नहीं करते। और तीसरी बात ये कि जी जो ओवरऑल इल्म है वो जहाँ से भी मिले, चाहे कोई किसी स्कॉलर से मिले, चाहे कोई गली में चलते हुए मज़दूर से, आम आदमी से मिले, तो इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है और वो है, और उसको हासिल करने वाला। आजकल मैं अपनी यूनिवर्सिटी में इस पर बड़ा काम कर रहा हूँ कि जी हमने लर्निंग कैसे करनी है, लर्निंग टू लर्न। तालिब इल्मी क्या होती है, इसका ये एक बड़ी फ़िलासफ़ी है जिसको हमें ज़्यादा समझना चाहिए कि जी हमें किसी भी उम्र में तालिब इल्मी का कतन ये मतलब नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में किसी क्लास में रोल हैं, और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में तो इल्म जो है वो हर जगह पे मौजूद है। ये आपकी देखने वाली आँख, आपकी गौर व फिक्र है जिससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो विज़डम जिससे चीज़ें आगे चलती हैं। सो तालीम हासिल करने के लिए तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये ज़रूरी होता है, मसलन ये यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि हमने इसको एक सक्सेस मॉडल में कन्वर्ट किया। इसको ज़राअत के हवाले से भी बात करेंगे जनूबी पंजाब के, लेकिन इसको मैंने बाय डिज़ाइन इसको बेस किया। पहली कोर वैल्यू जिसको मैं कहता हूँ ना यूनिवर्सिटी की हमने रखी, जिस हिसाब से हमने अपने ग्रेजुएट को ब्रांड करना चाहा अपने इदारे को, वो है डाइवर्सिटी। कि हमारे इस इदारे में आपको PhD कोई अमेरिका से पढ़ा हुआ है, कोई जापान से पढ़ा हुआ, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ, कोई चाइना से पढ़े हुए हैं, कोई इंग्लैंड से हैं, कोई फ्रांस से हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी लर्निंग है, और वो जो कम्बिनेशन बढ़ता है, जो क्रॉस कल्टीवेशन होती है आइडियाज़ की, एक्सपीरियंसेस की, वो बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो वजह क्या है कि आज अब ये देखें ना, ये तो जो प्रोफेसर बाहर से पढ़ के आए हैं वो चंद हैं। मिसाल के तौर पर 1 साल में यहाँ से सैकड़ों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, मगर सबको तो जॉब नहीं मिल सकती। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम आला तालीम हासिल कर लें या फिर हम तालीम के साथ साथ बाहर जॉब भी करें। तो क्या समझते हैं कि वो जो एक दिमाग था जो कि पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, वो पाकिस्तान छोड़ के जाने को तैयार है। ये वजह क्या समझते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? उसमें तो मुख्तलिफ हो सकती है रीज़न्स, हर बंदे की मुख्तलिफ रीज़न हो सकती है, लेकिन मैं ओवरऑल समझता हूँ कि जी हमें थोड़ा सा जो है ना, आपने लफ्ज़ किया नौकरियाँ नहीं मिलती, इसको रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया ने अपनी पैराडाइम को शिफ्ट किया इस हवाले से कि प्राइवेट सेक्टर ने स्ट्रेंथन होना, पब्लिक सेक्टर ने फैसिलिटेशन का रोल प्ले करना है। हमने फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी ले लें, ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, हम कोई बिज़नेस नहीं करते, हम वो काम करते हैं जिससे लोगों के बिजनेसेस आगे चलें, ओवरऑल इकानमी स्ट्रेंथन हो, उससे हमारी जो टैक्स जो है वो जनरेट हो और उससे हमारे पब्लिक सेक्टर के इदारे चलें। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें बिजनेसेस क्रिएट करने के लिए एजुकेशन देनी चाहिए कि अब ये बच्चे हैं, हमें अपने काम करें, छोटे करें, बड़े करें और ऐसा ग्रो करें। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से आप देखें ना, तो यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्री जितनी है, ये सारे हमारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट की हैं। वो जॉब क्रिएटर बने, जॉब उन्होंने प्रोवाइड की हैं लोगों को, बजाय कि नौकरी ढूंढने के। उन्होंने खुद से अपने बिजनेस किए, ग्रो किया
लोगों को। तो इसी तरह करके हम अपने बच्चों को, हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेशल फोकस है इस पे कि हम बिजनेस इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर हमने बना रखा है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन है। तो हम पहले दिन से स्टूडेंट्स को ये बता दें कि हम जो आप लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं वो जॉब क्रिएशन के लिए, लोगों को जो जॉब प्रोवाइड करने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। लेकिन मैं दोबारा वापस आऊँगा कि इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्या था कि जी इस यूनिवर्सिटी ने अपना इतना मकाम पैदा किया। हम एक ब्रांड हैं, हम एग्रीकल्चर का ब्रांड है। हमने ब्रांड आ गया एग्रीकल्चर का, अब इसके अलावा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो तो जाहिर सी बात है आपसे रिलेट नहीं करता ना। अब वो बच्चा भी जो कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स कर रहा है वो कहता है मैं बाहर चला जाऊँ आईटी के अंदर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी कहता है मैं बाहर चला जाऊँ, डॉक्टर बन रहा है वो कहता है मैं भी बाहर जाके प्रैक्टिस करूँ। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं उनको कंपैरिजन आपसे करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बाहर से पढ़कर आए हैं। बाहर की पढ़ाई में, बाहर के कारोबार में, पाकिस्तान की पढ़ाई में, पाकिस्तान के कारोबार में क्या फ़र्क समझते हैं? जो आजकल के नौजवान है ना, उनको ये देखना है कि जिस तरह हमने कहा कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और आप अब डिस्टेंसेस भी मैटर नहीं करते। ये जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुए हैं, तो हमें जो अपनी हमने स्टूडेंट्स को ट्रेंड करना एज ए ग्लोबल सिटीज़न कि वो दुनिया में कम्पीट करें, एक्सेल करें। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बाहर भी ऐसी है। लेकिन हमें अपनी बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमने उस एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हमारे यहाँ जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हों। जॉब डज नॉट मीन कि वो पब्लिक सेक्टर में जिसको हम सरकारी नौकरी कहते हैं वो नहीं, ओवरऑल ही काम करने के मौके बढ़ें। ये बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक्सपेंड करना है, हमें उसको सॉर्ट ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके साथ भी इसको अलाइन करना पड़ता है। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे तालीमी इदारों को उसको सिर्फ मुल्तान के लिए तैयार नहीं करना, उसको सिर्फ साउथ पंजाब के लिए तैयार नहीं करना, उसको इस तरह तैयार करना है वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना। इसी के साथ ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर स्कॉलरशिप्स को बढ़ा दिया जाए तो बच्चे जो हैं वो भी तालीम यहीं से ही हासिल कर लेंगे और फिर वो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को सर्व करना शुरू कर दें? नहीं, पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं सर जी, पाकिस्तान को सर्व भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन दोबारा से मैं इस पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा, बिल्कुल जो हमारा तालीम को काइंड ऑफ एक हक समझना चाहिए कि हर एक को जितनी जल्दी हम अच्छी एजुकेशन लोगों तक पहुँचाएंगे उतना हमारा प्रोग्रेस का पाथ वाज़े होता चला जाएगा। सो इसको ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा, हम उस प्रोसेस में से हैं। और लेकिन ये जो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें जो है ना अफोर्डेबिलिटी, या कोई भी बच्चा जिसके पास टैलेंट है वो इस वजह से ना रुक जाए कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये बेसिक फ़िलासफ़ी है। तो हमें बिल्कुल अपना एक्सपेंड करना है, स्कॉलरशिप्स को भी एक्सपेंड करना है, फाइनेंशियल एड सिस्टम को भी एक्सपेंड करना है, हमने पर्पसफुल एंगेजमेंट को करना है। हमने फॉर एग्जांपल इस यूनिवर्सिटी के आप मॉडल को देखें ना, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में कोशिश ये करते हैं कि जो भी बच्चा आए वो किसी ना किसी तरह अगर वो काम करके अर्न करना चाहता है तो हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रखी हैं। पर आवर के रेट हैं, इतने आवर काम करो। इस काम करने के दो पर्पसेज हम लेते हैं। एक तो उनको काम ज़्यादा अच्छा आ जाता है, हमने यूनिवर्सिटी का काम जो उनके साथ इंगेज करते हैं। दूसरा उनकी एक फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है। और ये पूरी दुनिया में ऐसे सिस्टम है, ये कोई हमारा अलहदा से नहीं है। पूरी दुनिया में बच्चे जिस तरह हम उनका कि ना अब्बा जी के ज़ुम्मे है सारा कुछ, पूरी दुनिया अब्बा जी के ज़ुम्मे नहीं है। वहाँ बच्चे अपने जब यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में जाते हैं वो काम भी करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो कमा के और फिर खुद अपनी तालीम हासिल करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। सर इसी के साथ फिर जब ये बातें होती हैं तो आप ये बताइएगा कि फिर हमारी हुकूमत जो है क्या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं कि कमाने के मौके पैदा करे? क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, ये स्कूल कॉलेजेस को भी प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। तो क्या वजह बन रही है कि क्या तालीमी मेयार सही नहीं है, इस वजह से प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल है इसको थोड़ा सा ओवरऑल ही ना दुनिया में सिस्टम्स चलते हैं। जो फॉर एग्जांपल हमारा प्राइवेट सेक्टर का इदारा एक लम्स है, अगर वो कोई वैल्यू ऐड करता है, जो उस पर इन्वेस्ट होता है बच्चे के ऊपर, उसका रिटर्न आता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सो पॉइंट ये हो रहा है कि जी ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो है ना दुनिया में गवर्नेंस के मॉडल चेंज हो रहे हैं।
حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بچے کو تعلیم ملے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کو کہاں سے ملے. ٹھیک ہے جی, اچھی تعلیم اس کو ملے تاکہ وہ اس اکانومی میں, اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں حصہ ڈال سکے جس سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سو پبلک سیکٹر کے ادارے, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بالکل ہونے چاہیے, تعلیم کے بھی ہونے چاہیے, لیکن اگین پوائنٹ یہ نہیں کہ وہ کس ادارے سے پڑھ رہا ہے, وہ جس بھی ادارے سے پڑھ رہا ہے اس قوم کا بچہ ہے اور اس میں کیا ویلیو ایڈ ہو کے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اکانومی میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پبلک سیکٹر کے لیے یا حکومت کے لیے کہ ہم وہ مواقع مہیا کیے جائیں جس سے ہماری جو یوتھ ہے وہ تعلیمی یافتہ ہو جائے اور ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کی طرف چلی جائے, پازیٹیو تھنکنگ کی طرف چلی جائے اور اوور آل ایک نیشنلزم کریٹ ہو اور ہم اپنے ملک کو لے کے مل کے آگے بڑھا سکیں. شکریہ جی. تو ناظرین, آپ نے بات سنی پروفیسر صاحب کی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مواقع تو ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم تعلیم اچھی سے اچھی جو ہے وہ حاصل کریں, مگر پھر بھی ہمارے پاکستان کو ہی سرو کریں. وقت ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے روزگار کی تلاش میں یہاں سے نکل رہے ہیں, اور پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ہم صرف مزدوری کے لیے ہی دیکھتے تھے کہ جو مزدوری کرنے جاتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب, دبئی اور دوسرے ممالک میں, خاص طور پہ خلیجی ممالک میں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جایا کرتے تھے کہ وہاں پر مزدوری کریں گے اور اپنے گھر کو سپورٹ کریں گے. مگر اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے کو تیار ہے. تو اس پر اب کیا ان کے مسائل ہیں, کیوں وہ جا رہے ہیں, اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں جسے اللیگل طریقے سے کہا جاتا ہے کہ انسانی سمگلنگ کے تھرو جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں. تو اب اس پر پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو بیلنس چیک رکھتا ہے, وہ ہے FIA, اور اس کے ڈائریکٹر عطاء الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ بنیادی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں کہ ہمارا ملک جو کہ ہر ایک چیز سے ہمارے ملک کو اللہ پاک نے نوازا ہے, پھر بھی لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں کی طرف جو ہے ان کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسی کیا کشش ہے باہر ممالک میں جو پاکستانی عوام کو کھینچ رہی ہے؟ جی, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو بے روزگاری کا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ باہر جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں بے روزگاری تو ایک انڈرسٹوڈ ایک جو ہے وہ فیکٹر ہے. وہ فیکٹر جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہر بندہ بے روزگاری کی وجہ سے جا رہا ہے, شاید اس طرح نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے ڈریم لینڈ کے پیچھے یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ شاید اس لیے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کرنسی کا جو ایکسچینج ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ وہاں پہ درم, دینار, ریال یا یورو اور پاؤنڈ میں کمائیں گے تو بہت کچھ وہ کما کے یہاں پہ ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہو جائے گا, حالانکہ وہاں پہ وہ خرچ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی جن کے اوپر ہم چیک رکھ رہے ہیں, جو جینوئن ورک ویزا پہ جا رہے ہیں, ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, بلکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم جو چیک رکھ رہے ہیں ہم ان پہ رکھ رہے ہیں جو کہ اللیگلی یہاں سے جا رہے ہیں. جس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ سائپرس یا موروکو جاتے ہیں اور موروکو سے آگے ڈنکی پہ یعنی اللیگل مینز پہ آگے یورپ جانا چاہتے ہیں, اور آگے خدا نخواستہ ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے گریس بوٹ انسیڈنٹ ہوا, لیبیا بوٹ انسیڈنٹ ہوا, جس میں بہت سارے لوگ, اور گریس والا تو تقریباً ہر مطلب مہینے میں کوئی نہ کوئی اس طرح انسیڈنٹ ہوتا ہے. بے شک اس میں پاکستانی ہر دفعہ نہیں ہوتے, لیکن لوگ جاتے ہیں. تو ہم ان کو روکتے ہیں, اگرچہ ان لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا ہے کہ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے, لیکن ایک اللیگل ایگزٹ جو ہے وہ ہم بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور آگے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ان کے لیے پرابلمس ہیں, ان کی جان بھی جا سکتی ہے بلکہ اکثر چلی جاتی ہے. تو اس لیے لوگ پھر بھی جا رہے ہیں, اور شاید ان کے ذہن میں وہ یوٹوپین کوئی ڈریمز ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لیگل طریقہ ہے جانے کا, تو سر وہ لوگ کیوں نہیں اپناتے؟ کیا لیگل طریقہ اتنا مشکل ہے یا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا
ایسی کیا وجہ ہے کہ جب ایک حکومت کی جانب سے پراپر آپ کا ایک پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور آپ ویزا لے کر جا سکتے ہیں؟ جی شاید اس میں سب سے بڑا پرابلم لوگوں کو یہ آ رہا ہے کہ وہ ورک ویزا جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. تو حالانکہ یہ جو ڈنکی پہ لوگ جا رہے ہیں اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو شاید وہ اس سے بھی مہنگا پڑ جاتا ہے. تو ورک ویزا پہ چونکہ فارمیلٹیز زیادہ ہیں، آپ کو آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے، اسکل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ہمارے بہت سارے لوگ اور خاص کر نوجوان ایسے جا رہے ہیں جن کے پاس اسکلز نہیں ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے اسائلم لے لیتے ہیں یا وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ وہ کروا لیتے ہیں. مطلب کہ آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو پھر آپ ورک ویزا پہ کس طرح جائیں گے؟ حالانکہ اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے. اسکل کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے اسکل ایسے ہیں جو کہ آپ 6 ماہ میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن شاید لوگ اس کو بھی بائی پاس کر کے جلد از جلد والے کام میں پڑ جاتے ہیں اور جو ہے وہ اللیگل مین سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں. جلدی کا کام شیطان کا. اور ہم ابھی یونیورسٹی سے بھی ہو کر آئے ہیں تو یونیورسٹی کے پروفیسر اور وی سیز جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس دماغ بہت زیادہ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ جب دماغ اتنا زیادہ ہے، مزدور تو چلے جاتا ہے، سمجھ آتی ہے، جب ہمارے پاس سے ایک بہترین دماغ رکھنے والے بچے جو یہاں سے پڑھ کر انہیں پاکستان میں کمانا چاہیے، پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب وہ یہاں سے باہر جا رہے ہیں جو کہ سائنسدان بن رہے ہیں، جو کہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور ڈیفرنٹ شعبوں کے اندر، تو اس سے کیا پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا؟ ان لوگوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کو سرو کریں؟ جی جو جینوئن ویزا پہ جا رہے ہیں، جو ورک ویزا پہ جا رہے ہیں اور جو اسکلڈ ہمارے لوگ ہیں جیسا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو نہ تو ایف آئی اے کبھی روکے گا نہ روک سکتا ہے. ہاں اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے بات کریں کہ جس ملک نے ان کو بہت کچھ دیا، جن کے ریسورسز سے یہ اسکلڈ بنے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے انجینئر ہے، وہ ریسورسز ملک کے یوز ہو رہے ہیں. بے شک پیسے آپ کے ہوں لیکن ریسورسز جو ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ہے، بڑا ایک مطلب بڑا باریک سی ایک وہ ہے، شاید لوگوں کو سمجھ آئے کہ ریسورسز پھر بھی ملک کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ باہر جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کیس اگر وہ پھر بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس انداز سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ایف آئی اے ان کو روک سکتا ہے. نہیں، بالکل نہیں روکے گا. اگر ان کے پاس پراپر ورک ویزا ہے اور جینوئن ویزا ہے، ورک پرمٹ ہے، پروٹیکٹریٹ سے انہوں نے پروٹیکٹ کروایا ہے، تو ہم بالکل ان کو نہیں روکتے. سر اب جب ہم ایک ورک ویزا لینے کے لیے درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ آتے ہیں کنسلٹنسی والے، اور کئی لوگ بیچارے جو ہیں وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا. اوبویسلی ظاہر سی بات ہے، اب ایک عام شخص ہے جو یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا ہے، نہ اس کا کوئی باہر جاننے والا ہے، نہ پاکستان میں اسے اتنا پتہ کہ کنسلٹنسی والے جو ہیں وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. تو اوریجنلٹی کنسلٹنسی کی ایک عام شہری کس طریقے سے پتہ کر سکتا ہے کہ یہ واقعی اوریجنل ہیں اور جائز پیسے جو ہیں وہ لے رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ جو پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن ہے، ان کے لسٹ پہ یہ سارے ہوتے ہیں جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں جن کے پاس جینوئن لائسنس ہیں. 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ایک رشتہ دار باہر گیا ہے، وہ ان کو لارا لگاتا ہے یا جینوئنلی شاید ان کو کہتا ہے کہ میں 2 ویزے وہاں سے بھجوا دوں گا، تو وہ وہاں سے بھجوا دیتا ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی پیسے اس کے ہڑپ کر لے تو ایف آئی اے بالکل ان ایکشن آئے گی، کیونکہ یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز. ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم اب پروفائلنگ کر رہے ہیں، جو کہ ریپیٹ آفینڈرز ہیں، جنہوں نے مسلسل لوگوں کے پیسے ہڑپ کیے ہیں. ہم بہت جلد ان کو ان کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں گے کہ جی ان لوگوں سے بچیں. ان کے خلاف ہم خود بھی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی اویئر کریں گے کہ جی ان سے آپ بچیں، کیونکہ یہ بار بار لوگوں سے پیسے کھا لیتے ہیں لیکن آگے بھجواتے نہیں ہیں. کیونکہ جو لوگ ہیں وہ تو ہم پکڑ لیں گے، اریسٹ کر لیں گے، لیکن ان کے پیچھے بھی لوگ سب ایجنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بالکل اللیگل ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے پھر ایک سوال آتا ہے کہ اویئرنیس
تو اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کس طرح کی کمپینز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں؟ جی اویئرنیس کے حوالے سے ہم ریگولرلی کمپین چلا رہے ہیں. مختلف سوشل میڈیا پہ ہمارا پیج ہے, اس پہ بھی مختلف طرح کے ہماری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور اس کے علاوہ ریٹن مٹیریل موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارا پری فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی ہے جو کہ بہت سارے لوگ ڈیلی طور پہ آتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا میں باہر جا سکتا ہوں, میرے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہے. لوگ بہت سارے ان کو ڈر ویسے بھی ہوتا, حالانکہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, اور ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بالکل کلیئر ہیں, آپ جا سکتے ہیں. تو ورک ویزا پہ تو ایشو ہے ہی نہیں زیادہ. ایشو ہے دوسرا جو ہمارا وزٹ ویزا ہے, اور جہاں پہ لوگ وزٹ صرف وزٹ کے لیے نہیں کرتے بلکہ آگے اللیگل مینز کے ذریعے اور روٹس کے ذریعے باہر ڈنکی لگا کے کسی یورپین کنٹری میں یا کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ ہم بہت زیادہ چیک رکھ رہے ہیں. اسی سے پھر آتا ہے آف لوڈنگ کا. ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں پھر آگے وہ ڈنکی لگا لیتے ہیں. آف لوڈنگ سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں ایک عام شخص, اور آف لوڈنگ کس وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے؟ جی آف لوڈنگ تو ویلڈ ریزن ہی ہوتے ہیں. کبھی کسی کو مطلب انڈیولی آف لوڈ نہیں کیا گیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آف لوڈ ہو رہا ہے مسافر, اس کو شاید پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساری فارمیلٹیز پوری ہیں, حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ ان کی فارمیلٹیز پوری نہیں ہوتی تبھی ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے, اور یہ جب وہ وہاں پہ آتا ہے ایئرپورٹ پہ تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں میرے اینڈ پہ ابھی تک پینڈنگ ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی. تو ہم ایک تو ادھر ہی ان کو اویئر کرتے ہیں. اگرچہ یہ اویئرنیس شاید وہ کہیں کہ جی اب تو ہمارا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا ہے, لیکن ایک لیگل میکسم ہے کہ جی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اگر آپ کو قانون کا نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ قانون توڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم ایک تو یہ ہے, دوسرا ہمارا جو پری امیگریشن ڈیسک ہے وہ بھی لوگوں کو اویئر کر رہا ہے, اور 24/7 چاہے فزیکلی ہو, چاہے فون پہ ہو, چاہے واٹس ایپ پہ ہو, ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح آپ کریں گے, فلاں چیز آپ پوری کریں گے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں, آپ کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا. سر آخر میں میسج کیا دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی میں تو ہمارے عوام ہمارے بھائی ہیں سارے, اور ہم ان کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. ہم انہی کے ٹیکسس پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو میسج یہی ہے کہ آپ جب بھی باہر جائیں فارمیلٹیز پوری کر کے جائیں. جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہے, جس کو لوگ کنسلٹنسی کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, وہ اس کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے کریں. اس کی ہسٹری بھی ذرا چیک کر لیا کریں کہ کیا یہ لوگوں کے اور پیسے تو نہیں کھائے ہوئے, تو کوئی وہ ریپیٹ آفینڈر تو نہیں ہے. اور جب بھی جائیں تو اپنی جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری کریں. اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارا پری امیگریشن فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو ہوپ فلی ان کو انکنوینئنس نہیں ہوگی. بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ آپ جانا آپ کا رائٹ ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں, مگر سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں اس ملک کے لیے کام کریں, اور اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو آگے بڑھانا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. کمانے کے مواقع یہاں بھی زیادہ ہیں, اور اگر آپ لوگ پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جا کر زیادہ بہتر کما سکتے ہیں تو آپ لوگ جائیں, مگر ساتھ ساتھ یہ FIA کا ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, اور یہاں پر پہلے آ کر پوری معلومات لے لیں کہ کس طریقے سے کیا کیا ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تاکہ آپ آگے جا کر کسی بھی بندے سے دھوکہ نہ کھائیں. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.